السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ساتھیو، آپ سن رہے ہیں درس قرآن پارہ نمبر 14 اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورہ حجر اور دوسری صورت سورہ نحل۔ سورہ حجر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ اور تبوک کے بیچ میں ہے۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر قوم ثمود آباد تھی اور ان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، شرک کیا، کفر کیا، رسول کی تکذیب کی، رسول کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا اسی جگہ پر۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے گزر رہے تھے، یعنی مدینہ سے تبوک جانا تھا، غزوہ تبوک ہوا تھا سن 9 ہجری میں، تو راستے میں یہ جگہ پڑا ہجر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر کپڑا رکھ لیا اور تیزی سے گزر گئے، اور صحابہ کرام سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی روتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، قوم کو ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں جہاں اللہ نے عذاب بھیجا ہے، قوم ہلاک برباد ہوئی ہے، وہ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے، انسان کو وہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس قوم کا اس صورت کے اندر ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ہجر رکھا گیا ہے، سورہ ہجر۔ اس قوم کے علاوہ بھی اور کچھ قوموں کا اور کچھ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے مختصراً ذکر کیا ہے۔ اس سورہ ہجر بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ وقت بھی ہوگا کہ جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، اسلام مذہب کو مان لیے ہوتے۔ یہ تمنا کب کریں گے؟ ہو سکتا مرتے وقت، ہو سکتا قیامت کے دن، اور پھر جہنم میں جانے کے وقت تو خیر کریں گے ہی، اور جب مسلمان جنت میں جائیں گے تب بھی کریں گے، اور قیامت کے دن بھی کریں گے۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے اور کاش کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں آسمان سے اتاری، دنیا میں بھیجی، پچھلی قوموں پر، پچھلے نبیوں اور رسولوں پر، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ توحید پر آئیں، اسلام مذہب کو مانیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ تو اللہ نے بہت ساری کتابیں بھیجی، لیکن بعد میں نبیوں کی وفات کے بعد، رسولوں کی وفات کے بعد، جب زمانہ گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، تو لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی، چینجنگ کر دی، کچھ بات اللہ کی اور کچھ بات انسان کی، مکس ہو گیا ہے۔ جو بائبل ہے مکس ہے، تورات زبور کو لوگوں نے مکس کر دیا۔ اس لیے وہ کتابیں جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں کہ اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، تو کتابوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا، نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ہے ایمان کے۔ ایک رکن کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر، جو بھی اللہ نے کتابیں دی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اب ہم پچھلی کتابوں پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے اور اس کو ہم پڑھ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ اس میں پتہ نہیں کون سی بات اللہ کی اور کون سی بات انسانوں نے اپنی طرف سے ملائی ہے۔ لیکن یہ جو آخری کتاب ہے قرآن مجید، یہ پوری محفوظ ہے، سیف ہے، اس کے اندر کوئی بھی انسان کچھ بھی ملا نہیں سکتا ہے، مکس نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو قیامت تک کوئی بھی انسان قرآن کو بدل نہیں پائے گا،
یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، یہ اللہ کا چیلنج بھی ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ کوئی قرآن میں کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں، انڈیا کا قرآن اٹھائیے، پاکستان کا، سعودی کا، افریقہ کا، آسٹریلیا کا، دنیا کے کسی کونے کا قرآن آپ کو سیم ملے گا، کوئی اس کے اندر بدل ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی محفوظ ہے، اور اس کے تحت آتی ہے، اس آیت کے تحت قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی محفوظ ہے، کیونکہ بغیر حدیث کے ہم شریعت پر، اسلام پر چل ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل اور نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ہے؟ حدیث شریف کے اندر۔ لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی محفوظ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی۔ پھر اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہے سب کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ کے اندر جو کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ ایسا پہلی بار آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو بھی ہم نے رسول پیغمبر بھیجے ہیں، لوگوں نے تمام رسولوں کا مذاق اڑایا ہے، ان کا استہزاء کیا ہے، ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 سے 17 18 تین آیتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے کیوں یہ ستارے بنائے، اسٹارس دکھتے ہیں نا آسمان کے اندر، ستارے، اسٹارس، اس کے فائدے اور مقصد کیا ہے؟ تو چار اس کے مقصد بنانے کے۔ نمبر 1 کہ زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور اسی طرح نمبر 2 آسمان کو محفوظ کیا گیا ہے شیطانوں سے، اور اسی طرح راستے کی رہنمائی کے لیے۔ آج ہم جاتے ہیں نا، میپ استعمال کرتے ہیں، یہ ہے بورڈ لگا، لیکن پہلے تو نہ میپ تھے، نہ بورڈ پر راستے اور جگہ نام لکھا تھا، تو لوگ رات میں ستاروں کے ذریعے سمجھ جاتے راستہ کدھر ہے، لوگ رہنمائی حاصل کرتے تھے چلنے کے لیے۔ اور پھر چوتھا فائدہ کیا ہے؟ شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ یہ 4 مقصد ہے ستاروں کے بنانے کا۔ حدیث کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی حکم فرماتا ہے آسمان میں، تو فرشتے اللہ کی بات سن کر کے اپنے بازو یا پر کو پھڑانے لگتے ہیں، اور ایسی آواز آتی ہے گویا کہ چٹان پر زنجیر کو کھینچا جا رہا ہو، ایسی آواز آتی ہے پروں کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے۔ پھر جب فرشتوں کو ہوش آتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر تھوڑا کم ہوتا ہے، تو پھر پوچھتے ہیں ایک دوسرے کے فرشتے ایک دوسرے سے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ رب نے حق فرمایا، اللہ نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے۔ تو انہی باتوں کو شیطان سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان 1-2 بات کو اچک لیتا ہے، سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایک آدھ بات، ایک لفظ، 1-2 جملہ، تھوڑی سی بات سن لیتا ہے بہت ساری باتوں میں سے، اور وہی بات شیطان آ کر کے زمین پر جو نجومی ہوتے ہیں، نجومی جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ غیب کی باتوں کو جانتا نہیں ہے، تو غیب کی باتیں بتانے کا، بھوشوانی کرنے کا، اس طرح کی جو بابا ٹائپ بنے رہتے ہیں، اکثر تو جعلی ہوتے ہیں، کچھ نہیں آتا ہے، تو یہ جو جادوگر یا جو اس طرح شیطانوں سے جو ملے رہتے ہیں، ان کے پاس آ کے شیطان بتاتا ہے۔ پھر یہ جو نجومی ہے، جوتشی ہے، یہ اپنے طرف سے پھر 100 باتیں ملا کے، بڑھا چڑھا کر کے، پھر وہ لوگوں کو، اپنے بھکتوں کو، اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار اس کی بات سچ نکلتی ہے، ورنہ اکثر اس کی بات جھوٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے شیطان نہیں سن پاتا، لیکن کبھی کبھار تھوڑا سن لیتا ہے بس۔ تو جب شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے فرشتوں کی بات کو، یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ان شیطانوں کو مارتے ہیں اور مار کر کے بھگاتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا کہ آسمان سے کبھی آگ گر رہا ہے، کبھی ایسے کچھ گرتے ہوئے نظر آتا ہے، شہاب ثاقب، وہ سچ ہوتا ہے ایسا، تو گویا کہ وہ شیطانوں کو مارا گیا ہے بھگانے کے لیے، شیطانوں کو مار مار کے وہاں سے بھگایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی پتہ چل رہا ہے، اس حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ گویا کتنی ہیبت ہے فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کوئی بات کرتا تو فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں،
ہیبت میں آ جاتے ہیں اپنی رب کی بات کو سن کے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ نے اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اللہ نے کہا کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں, ہم ہی زندہ کرتے ہیں, اور ہم ہی موت دیتے ہیں. تو موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی اس کو بیان کیا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے بنایا ہے, اور شیطان کو جن کو لو والی دہکتی آگ, لو والی آگ سے پیدا کیا. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور, کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. وخلق الجان من مارج من نار, اور جنوں کو آگ سے, اٹھنے والی آگ, دہکتی آگ سے پیدا کیا ہے. اور آدم علیہ السلام کو ایسے ہی پیدا کیا جیسے بتایا گیا تفصیل قرآن پھر دوسری حدیثوں میں. تو مٹی سے, کھنکھناتی مٹی, سڑی مٹی, اور بھی کئی طرح سے اس کی صفت اور بھی کئی جگہ بیان کی گئی. تو اللہ نے کئی مٹی جمع کیے, اور پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. اور مٹی کے اندر روح اللہ نے پھونکا اور آدم علیہ السلام بنے. اور پھر اس کے بعد سے دادی ہوا کو بنایا, اور پھر شوہر بھی بنے وہ, اور پھر ان سے بچے ہونے لگے, اور آج بھی سلسلہ چل رہا ہے. لیکن جو انسان کی جو شروعات ہے وہ مٹی ہے, انسان مٹی سے بنایا گیا. اور جو جن کی جو شروعات ہے وہ آگ سے ہے. اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں, ان کی شادی بیاہ نہیں ہوتے, ان کے بچے وغیرہ نہیں ہوتے, وہ نور سے پیدا کیے گئے, ان کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ جو بدعتی خرافاتی ہیں وہ لوگ بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور تھے, بشر نہیں تھے, انسان نہیں تھے. استغفر اللہ, یہ بالکل غلط بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, بشر تھے, وہ بھی کھاتے پیتے تھے, بیمار پڑتے تھے, سوتے تھے, وہ بھی انسان تھے, بشر تھے. کافر پہلے بھی پچھلی امتوں میں سے کئی باتیں گزر چکی ہیں کہ کافروں کو اعتراض ہوتا تھا کہ نبی انسان کیسے, ہم میں سے انسان میں سے کیسے نبی ہو سکتا ہے, نبی تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے جو نور سے بنا ہو. یہ کافروں کا ماننا تھا, اس کا عقیدہ تھا. اور آج کے نام نہاد مسلمانوں کا یہ عقیدہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتے, وہ تو نور ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ ہدایت دے ہم سب کو. اسی طرح اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ سب سجدہ کریں. اس کو آدم علیہ السلام کو. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دنیا میں بھیج دیا. اور شیطان پہ یہ جن آ کر کے دیکھے انسانوں کو بہکاتا ہے, گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم وہ بھی جہنمی ہے, ابلیس جہنمی, یہ شیطان جہنمی. تو وہ انسانوں کو بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے ساتھ وہ بھی جہنم میں لے کر کے اپنے ساتھ انسانوں کو بھی لے کر کے جائے. گمراہی کے لیے وہ رات دن محنت کرتا ہے, گمراہ کرنے کے لیے شیطان. تو تکبر کیا, گھمنڈ کیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے. کیوں؟ وجہ بھی ہے. شیطان نے کہا, جن نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں جس کو تو نے اللہ تو نے مٹی سے بنایا, میں تو آگ سے بنا ہوں. تو آگ کی خصوصیت یہ اوپر کی طرف اٹھنا, بلندی ہو گئی نا, اب مٹی مطلب نیچے, تو اس کے اندر گھمنڈ تکبر آ گیا. لیکن اس تکبر گھمنڈ کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے دیکھیے شیطان بنا کے دنیا میں بھیج دیا گیا, اور سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اور جہنم میں جائے گا ابلیس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسے بھی پتہ چل رہا کہ انسان کو تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, اور اس سے بھی پتہ چل رہا کہ نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہو ہمیں چپ چاپ مان لینا چاہیے. یہ کیوں, وہ کیوں, چونکہ اگرچہ اعتراض نہیں, چپ چاپ مان لینا. اچھا, اب بدعتی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو, فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, تو اگر آج ہم باباؤں کو, اولیاؤں کو, قبروں پر سجدہ کرتے تو کیا حرج ہے, تو قرآن سے ثابت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سجدہ ہوا یہ تعظیمی سجدہ تھا, احترام کے لیے تھا, عبادت والا سجدہ نہیں تھا. نمبر 1. اور نمبر 2, یہ سجدہ کرنے حکم اللہ نے دیا تھا کہ سجدہ کرو, تب انہوں نے سجدہ کیا. تو اللہ ہمیں جو حکم دے ہم کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. اب اس امت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں
کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بابا کو اولیاء کو قبروں پر سجدہ کرتے تو اللہ سمجھ کے نہیں کرتے، وہ عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ ایک تعظیمی احترام رسپیکٹ کے لیے سجدہ کریں تو کیا حرج ہے؟ تو حرج ہے، کیونکہ اس امت میں ہم لوگوں کو کسی غیر اللہ کو تعظیم کے طور پر رسپیکٹ اور احترام میں بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ عبادت کے طور پر سجدہ کرنا جائز ہے اور نہ احترام میں سجدہ کرنا جائز ہے۔ اسی لیے ہم کسی کو بھی باباؤں اولیاؤں کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، احترام میں، رسپیکٹ میں، تعظیم میں، لیکن نہیں، جائز نہیں ہے، لہذا کوئی بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتی۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی امتوں کے لیے جائز تھی لیکن اس امت کے لیے حرام ہے، کچھ چیزیں پہلی امت کے لیے حرام تھی اور اس امت کے لیے جائز ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں۔ لہذا اس امت میں کیا ہے، کیا حلال کیا حرام ہے، اس امت کے لیے کیا کہا گیا ہے، اس کے حساب سے ہمیں چلنا۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ جہنم کے 7 دروازے، 7 اور پھر دروازوں سے جہنمیوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، بلکہ مسلمانوں میں سے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، اسی طرح سود خور ہے، سود بیاج کھانے والا ہے اور دوسرے حرام کرنے والا ہے، تو اس طرح سے اس کے گناہوں کے حساب سے جہنم کے الگ الگ دروازوں سے گنہگاروں کو، نافرمانوں کو جہنم کے اندر اٹھا کے پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر اس کے اندر کچھ قوموں کا ذکر ہے، مثلا لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے ان مہمان سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کے سامنے بھونا ہوا گوشت پیش کیا کھانے کے لیے، تو وہ مہمان کھا نہیں رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ اس کی کیا قرآن کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے؟ کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن اگر ہوتا، دشمنی لینا ہوتا، لڑائی کرنا ہوتا، انتقام لینا، تو وہ نمک نہیں کھاتا تھا اس گھر کا، کہ میں کھا لوں گا تو کیسے ماروں گا، تو ڈر کی کوئی دشمنی نکالنے تو نہیں ہے، مارنے کے لیے ہمیں آئے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے ذکر کیا۔ تب ان مہمانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ آپ کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دینے والا ہے۔ اللہ اور پھر یہ بھی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو نافرمانی کر رہی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کو برباد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا، عقیدے کی بات دیکھیں کیا، کہ کوئی بھی بزرگ ہو، ولی ہو، نبی ہو، عالم الغیب نہیں ہوتے۔ یہ عالم الغیب تو بہت دور کی بات ہے، سامنے مہمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف نبی رسول نہیں بلکہ رسولوں کے سردار، بہت بڑے اونچے مقام پر تھے، کئی نبیوں کے نبی ابراہیم علیہ السلام، رائٹ؟ اور سامنے مہمان ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ مہمان انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، انسان سمجھ کے کھانے کے لیے کھانا بھی پیش کر دیے، ذبح کیے جانور، پکوائے گھر میں پیش بھی کر دیے، اور ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ مہمان فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے مہمانوں نے کہا کہ نہیں ہم تو فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، تو مہمانوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان کی شکل میں آئے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ تب پتہ چلا اچھا کہ فرشتے ہیں۔ جو سامنے بیٹھے ہوئے کو پتہ نہیں، بیٹھے ہوئے تھے، ایک نبی کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ انسان سمجھ کے کھانا پکا کے لے آئے، پیش کر دیا، ڈرنے بھی لگ گئے۔ کیسے کوئی ولی بزرگ عالم الغیب ہو سکتا ہے، سوچیے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا اس سے عقیدے کی بات کہ ہر انسان ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے، چاہے بابا ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، ایک اندر ڈر ہے۔ بابا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں، اس کو کچھ کر نہیں سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ابراہیم السلام بھی ڈرنے لگے، نبی تھے، انسان تھے، ڈر خوف ہوا کہ دشمن مار پیٹ تو نہیں کریں گے۔ اللہ، سب انسان سب ڈرتا ہے، ایک اللہ کو ڈر خوف نہیں ہے۔ ہر انسان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، ایک اللہ ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو انسان ترجمہ سے پڑھے، درس قرآن سنے، تفسیر سنے، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو گمراہ نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے اندر کچھ اللہ نے شعیب علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر کیا 2 آیتوں کے اندر، اور پھر قوم سمود کا ذکر ہوا جن کے نام پر یہ پوری صورت ہے۔ ہجر جگہ کا نام تھا جہاں قوم سمود بھیجی گئی تھی، جہاں قوم سمود آباد تھی، اور ان کی طرف صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔
تو قوم کا نام قوم سمود، ان کی طرف جو نبی بھیجے گا کون تھے؟ صالح علیہ السلام. یہ جگہ کہاں تھا؟ ہجر جگہ جہاں بھیجے گئے تھے نبی بنا کر، یہ مدینہ تبوک کے راستے میں تھا. تو انہیں کا یہ ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا جھٹلانے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس قوم کو بھی اللہ نے کافروں کو ہلاک و برباد کر دیا. تو انہیں کی اس ہلاکت اور بربادی کا اس صورت کے اندر ذکر ہے، اور اسی پر اس صورت کا نام رکھا گیا. اللہ نے تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا ہے، 7 آیتیں. اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیے اپنے رب کے حمد کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بھی کرنی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے. الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اور جو آخری آیت ہے سورت کی وہ یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. تو یقین سے مراد یہاں موت ہے، یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے. کچھ بدعتیوں نے کیا کیا، کچھ صوفیوں نے جو غالی قسم کے گمراہ ایک دم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ یقین تک عبادت کرو، تو ہمیں تو یقین آ گیا کہ ہاں اللہ ہے، اسلام صحیح، سب کچھ صحیح ہے. اب یقین آ گیا تو اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا. صوفیوں میں پتہ کیجئے تو ان میں کچھ لوگ ایسے صوفی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کہتے کہ ہمیں یقین آ گیا نا تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. استغفر اللہ، یہاں یقین سے مراد یقین نہیں، موت ہے. اس لیے کہتے ہیں قرآن کو بغیر حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو صرف قرآن سے نہیں سمجھ سکتے، ضروری ہے کہ ہم حدیث کو اٹھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا معنی مطلب بیان کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کسی صورت کا، کسی آیت کا کیا مطلب بیان کیا ہے، وہی مطلب ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہم اپنی طرف سے لفظ پکڑ کے، ورڈ پکڑ کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، بلکہ باقاعدہ فرقہ بن گئے. اہل قرآن کے نام سے ایک فرقہ ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا. گمراہ ہو گئے. بغیر حدیث کا اسلام پر چل ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اس کے بعد ہے سورہ نحل. نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. شہد یعنی اصل ہنی، اس کی جو مکھی ہوتی ہے اس کو نحل کہتے ہیں. تو دراصل اس صورت کے اندر، اس صورت کے آیت نمبر 68 سے 69 میں اللہ نے 2 آیتوں کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تم جاؤ اونچے اونچے جگہوں پر، پہاڑوں پر، اونچی جگہوں پر اپنے گھر بناؤ، اور پھر دنیا میں گھومو پھرو، باغوں میں، کھیتوں میں، پیڑ پودوں پر، پہاڑوں پر، وہاں سے کھاؤ پیو، اور پھر اس سے جو نکلتا ہے وہ شہد کہلاتا ہے. اس بات کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، اس کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہد کے اندر، اصل ہنی کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے. تو بہت سی بیماریوں کا شہد کے اندر علاج ہے. ساری بیماری کا نہیں ہے، لیکن بہت ساری بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شہد اور میٹھی چیز بہت پسند ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے شہد کھاتے تھے، استعمال کرتے تھے. ایک صحابی تھے، بیمار پڑ گئے، پیٹ کا کچھ مسئلہ تھا، تو آپ نے ان کو شہد کھانے کو کہا. 3 مرتبہ وہ کھائے اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گئے. آج دیکھیے حکیم حضرات بہت زیادہ شہد کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ شہد تو بہت مفید ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور لوگوں کے تجربہ سے بھی ثابت ہے. تو اب بتائیں اگر کوئی انسان شہد کو بوتل میں، شیشی میں رکھ کر کے گلے میں لٹکا لے تو فائدہ کرے گا؟ نہیں. اگر آپ شہد کو کپڑوں میں لگا لیں فائدہ کرے گا؟ نہیں، بلکہ مکھیاں لگ جائیں گی. جسم میں مل لیں فائدہ کرے گا؟ نہیں، چونٹیاں لگ جائیں گی. اور آپ 1 سال تک جیب میں رکھ کر کے شہد کو گھومتے رہیں، کچھ فائدہ کرے گا؟ نہیں. کب فائدہ کرے گا؟ جب شہد کھائیں گے، چاٹیں گے، پئیں گے، استعمال کریں گے تب. اسی طرح جب آپ بیمار پڑتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو قرآن کو جب پڑھیں گے، اس کو پڑھ کے پھونکیں گے، خود پڑھ کے پھونکے یا کوئی اور پڑھ کے پھونک دے، دم کر دے، سمجھے، عمل کرے، تو آپ کو فائدہ کرے گا، تب آپ کو شفا یابی ملے گی. قرآن کی آیات کو پڑھ کے، لکھ کر کے، حدیث کو لکھ کر کے تعویذ بنا کے لٹکائیں گے، تعویذ بنا کر کے پہنیں گے،
تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو بے شک اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، حدیث کے اندر شفا ہے. تو کب ہے؟ اس کو پڑھ کے پھونکا جائے، دم کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے تو شفا ہے. لٹکانے سے، تعویذ بنا کر لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو سورہ نحل ہے یہ مکی صورت ہے، اور جب مکی صورت ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر اللہ نے عقیدے کی باتیں سب سے زیادہ بیان کی ہیں. رائٹ، مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ عقیدے کی بات سب سے بیان کرتا ہے، بہت زیادہ کھول کھول کے مسئلے بیان کرتا ہے. کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحیح، توحید کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف توحید کر لوگوں کو آنا چاہیے. اس بات کو اللہ بہت زیادہ سمجھاتا ہے مکی صورتوں کے اندر. اس کے اندر توحید کی بہت ساری باتیں ہیں. تو اس صورت کے شروع میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے رسول بنائے، اور جس پر چاہے اللہ وہی بھیجے اور رسول بنا دے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ہم آپ نہیں کہہ سکتے اس کو کیوں نہیں بنایا، ان کو کیوں نہیں بنایا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کا ذکر کیا، اور جانوروں سے کیا کیا فائدے ہیں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جانوروں سے کتنے فائدے ہوتے ہیں. جانور کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں، اس کے چمڑے اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چمڑے سے بیگ بناتے ہیں، بیلٹ بناتے ہیں، اور بہت سارے استعمال ہے چمڑے کا. کتنے سامان بنتے ہیں چمڑوں سے. اسی طرح گوبر سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا ایندھن وغیرہ کھانا بنانے کے چولہے میں گاؤں دیہات میں لوگ استعمال کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے استعمال ہے. اس کی ہڈی کا استعمال ہے، اس کی سینگ کا استعمال ہے، اس کے بالوں بھیڑ وغیرہ کے جو بال دیکھے اس سے کمبل بنتے، اونی کپڑے بنتے، کتنے گرم اور مفید ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں. بہت سارے فائدے اللہ نے جانوروں کے اندر رکھے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے بیان فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جس کو تم نہیں جانتے. دیکھیے آج کے جہاز ہے، راکٹ ہے، اور بھی کئی چیز لوگ بنا رہے ہیں. کہتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا سائنس. دیکھیے سائنٹسٹ بناتے ہیں، لوگ بناتے ہیں، لیکن توفیق کون دیتا بنانے کا؟ اللہ دیتا ہے. دماغ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یاد رکھیے بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اجازت کے انسان ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتا. الحمدللہ اس میں اللہ کی توفیق ہے. یہ اللہ نے لوگوں کو دماغ دیا، دل دیا، رہنمائی کیا، تو پھر یہ لوگ کچھ بنا پا رہے ہیں. یہ جو آسمان ہے، جو پرندے بھی اڑتے ہیں، یہ اللہ اس کو روک کے رکھتا ہے، اور پرندے بھی گر جائیں. یہ بھاری بھرکم یہ جو جہاز اڑتا ہے، کئی ٹن، 100 150 200 لوگ ایک جہاز میں بیٹھے رہتے ہیں، ساتھ میں اس کے 30 کلو 50 کلو لگے جو ہوتا سامان ہوتا ہے، کتنا وزن ہوتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے. یہ اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم نہ ہو تو پرندے گر جائیں. اللہ نے بیان کیا قرآن کے اندر، پرندے گر جائیں تو پھر جہاز سوچے کیسے نہیں گرے گا. اس میں اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. پھر اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا پھلوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اناج کا ذکر کیا، سمندروں کا، نہروں کا ذکر. کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہے ہم سب کو. اللہ نے تاکہ ہمارے لیے اللہ نے سب چیزیں بنائی ہے. اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ. اتنی نعمت اللہ نے دی ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، ایک اللہ کی بات کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے. ان نعمتوں کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور ہم اچھے سے ہم سب کو توحید اور سنت پر چلنا چاہیے. تو یہ سب کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توحید. کہ اللہ نے اتنی جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ کی عبادت کرو. اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے نا، تو ہمیں ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، ایک اللہ کو پکارنا چاہیے، ایک اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ایک اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے، اور صرف ایک اللہ کی بات کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آگے بیان فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کہ لوگوں نے غیر اللہ نے تھوڑا بھی، ذرہ برابر بھی کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، بلکہ یہ لوگ خود پیدا کیے گئے ہیں. کس کو آپ پکارے؟ نبیوں کو. اللہ نے ان کو پیدا کیا. اولیاء کو یہ تو خود پیدا کیے گئے. بزرگوں کو یہ تو خود پیدا کیے گئے. ان کو کیوں پکارتے؟ ان کو پکارو جس نے ان سب کو پیدا کیا. اموات غیر احیاء، اور اللہ کو پکارے، یہ سب وفات پا چکے ہیں، وفات شدہ ہے، انتقال کر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں. اموات بولے کہا اللہ نے کہا کہ یہ سب وفات پا چکے ہیں. پھر مزید کا غیر احیاء، کوئی شک شبہ نہیں ہو. بدعتی لوگ کہتے ہیں نا کہ وفات پا گئے، مطلب پردہ فرما گئے. مطلب اس کا پردہ فرما گئے نہیں ہے، مطلب وفاتی پا گئے ہیں. غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، پردہ نہیں فرمایا. یہ پردہ اردا جو بعد میں لوگوں نے لایا غلط عقیدہ والوں نے، یہ غلط ہے. وفات پا گئے مطلب وفات پا گئے. چاہے بزرگ ہو، ولی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، سب وفات پاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں. اس میں ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. موت کس کو نہیں آتی؟ صرف اللہ. بس اللہ کے علاوہ سب کو موت آنی ہے، سب وفات پاتے ہیں. اور وفات پانے کی وجہ سے کسی نبی، کسی بزرگ، کسی ولی اور کسی نبی کے شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی. کوئی اللہ نے بیان کیا
وما یشعرون ایان یبعثون، ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. اولیاءوں کو بزرگوں کو پکارا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کب زندہ کیے جائیں گے. سبحان اللہ. پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو، پیغمبروں کو بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور شیطان سے روکیں. تو ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا ہے. اور جو آخری زمانہ یہ ہے، یہ آخری جو ہم لوگ کا چل رہا ہے، اس میں کس کو اللہ نے بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور خصوصیت یہ ہے آخری نبی کی کہ پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ہر قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، چاہے وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ جین ہو، بدھسٹ ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صرف نبی اور آپ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے نبی ہیں، کافروں کے بھی نبی ہیں. لیکن افسوس کہ وہ مان نہیں رہے، قبول نہیں کر رہے، شیطان کے طریقے پر. ورنہ ان کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوؤں کے بھی نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن کے بھی نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھ کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، بدھسٹ کے لیے بھی ہیں. ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. سب کو ذمہ دار بنایا کہ سب کے سب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، ان کے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، شرک، کفر، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں، جس کے اندر جان ہے، سب کے سب، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، سب اللہ کو سجدہ کرتے. بس سب کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، جیسا اللہ نے کو سکھایا. ہم اپنی سب سے کرتے ہیں جو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور جو پیڑ پودے وہ اپنی سب سے کرتے ہیں. لیکن دنیا کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہے. حتیٰ کہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ چاند بھی سجدہ کرتا ہے، یہ آسمان بھی سجدہ کرتا ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کافر ہیں، لڑکیوں کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اداس ہو جاتی ہے. لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی، غمگین ہو جاتی ہے. اب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے. آج بھی کچھ مسلمانوں کو دیکھیے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. بیٹی، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے. ہم مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو ہمیں اور خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے. بیٹوں کے لیے بات نہیں ہے، کہیں بیٹیوں کے لیے بات ہے. سبحان اللہ. یہ بیٹیاں آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہیں، یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گی اللہ کے حکم سے. اتنی بڑی فضل، اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں ہیں بیٹیوں کی تربیت پر، بیٹیوں کو کھلانے پلانے پر، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے پر. تو الحمدللہ ہماری گویا کی نعمت ہے بیٹیاں، ہمارے لیے بیٹیاں رحمت ہے، زحمت نہیں. جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، عذاب نہیں. اس لیے ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے ابھی تک، وہ بیٹیوں کے ذریعے ہی چل رہی ہے. کیونکہ بہو تو آپ کو تھی نہیں، بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھی بہو نہیں تھی، بیٹیاں ہی تھی 4. تو بیٹیوں کے ذریعے ہی نسل آج تک چل رہی ہے، قیامت تک انشاءاللہ چلے گی. سبحان اللہ. لہذا بیٹیوں کی پیدائش پر ہمیں غمگین، اداس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے، الحمدللہ. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کے ہر گناہ پر پکڑنا اگر شروع کر دے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، سب کے سب مر جائیں گے، اللہ کو برباد ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. تو اگر گناہ کے باوجود اگر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت اچھے نیک ہیں، نہیں. اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، موقع دیا کہ ہم توبہ استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، توبہ کر کے اللہ کے راستے پر آ جائیں. یہ اللہ نے موقع دیا ہے. تو اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہمیں اللہ عذاب میں ڈالے گا تو ہم سدھریں گے، اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال دے گا، ہلاک کو برباد کرے گا تو ہم سوچیں گے سدھرنے کا. نہیں، اس سے پہلے ہمیں سدھر جانا چاہیے. ہمیں سارے کو معلوم ہے کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. انسان کو سدھر جانا چاہیے اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے. اس کے بعد پھر اللہ نے اب شہد کا ذکر کیا، آیت نمبر 68 69، شہد کا، ان کی مکھی کا. تو اللہ نے بھی بیان کیا کہ جو شہد، اس کے رنگ بہت سارے ہوتے ہیں، کیونکہ جو مکھیاں شہد کی ہے یہ الگ الگ پھول پھلوں کو کھاتے ہیں. جس طرح پھل اور پھول کے رنگ ہوتے ہیں، اس کے حساب سے شہد پر یعنی اثر، ہنی پر، اس کے رنگ کا بھی اثر ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی. سبحان اللہ. اور اس کے اندر نشانیاں ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہم سب کے لیے.
یہ بہت بڑی اللہ کی شان عظمت دیکھیے کہ ایک مکھی ہے، اس سے جو شہد نکلتا ہے وہ مفید ہے ہم لوگوں کے لیے. کتنی بڑی اللہ کی شان ہے. اللہ اکبر. یہ سب بیان تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اللہ کی محبت دل میں اور پیدا ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. پھر اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں جا سکتے. آج لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں جا سکتے، بغیر وزیر اعظم اور بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے، بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ چاہیے. اللہ نے کہا اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. چھت کو مثال دینا اللہ سے، وزیر اعظم کو، پرائم منسٹر کو، پی ایم کو مثال دینا اللہ سے، یہ اللہ کی شان گستاخی نہیں ہے. یا چھت بھی مجبور ہے، آپ بھی مجبور ہیں، ڈائریکٹ چھت پہ نہیں جا سکتے. لیکن یہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ ہماری بات کو سنتا ہے. اللہ کے بیچ میں ہمارے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. کوئی بھی چاہے پکارے، ڈائریکٹ ہمیں مانگنی چاہیے. یہ لوگ مثال دیتے ہیں اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا. تو منع ہے کہ ہم اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں. استغفر اللہ. اللہ کی شان بہت بڑی ہے. ہم ڈائریکٹ پکارے، ہمارے دل کے اندر جو بات کھٹکتی ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. دل میں بات جو کھٹک رہی ہے، ابھی ہم بول نہیں رہے، میں کیا سوچ رہا ہوں وہ اللہ کو معلوم. آپ لوگ میرے بارے میں بھی کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچیں گے، یہ بیان سننے کے بعد یہ ہمیں نہیں پتہ. آپ کو شاید نہیں پتا کہ کیا سوچیں گے کل، لیکن اللہ کو معلوم. تو جب دعا کریں گے تو اللہ کو نہیں معلوم. جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہیں یا کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا. سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے. کسی وسیلے کی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. غیر اللہ کو پکارنا، وفات شدہ لوگوں کو بیچ میں لانا، یہ شرک ہے. وفات شدہ کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے. وفات شدہ لوگوں کو وسیلہ بنانا کہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ شرک ہے. اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور حدیث کے اندر بھی تفصیل سے باتیں بیان کی گئی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، احسان کرنے کا، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، باقی تمام لوگوں کے ساتھ. تو اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. تو انصاف میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ انصاف، عدل، کہ ہم توحید پر. سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی نا انصافی اور سب سے بڑا اتیاچار کیا ہے؟ شرک کرنا. کیونکہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ نہیں، صرف اللہ بس. تو ہر طرح کی عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. تو کوئی عبادت اگر ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہم اللہ کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں. رائٹ؟ سب سے بڑی نا انصافی ہے کہ ہم شرک کریں. سب سے بڑی نا انصافی ہے. سب سے بڑے ہم سب سے پہلے ہمیں توحید پر سنت پر آنی چاہیے. عدل جو ہے، انصاف، یہ توحید سب سے ہے. پھر اس کے بعد باقی جو انصاف ہے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گاؤں کے اندر پنچایت ہوتی ہے، اگر بھائی ہے، اگر رشتہ دار ہے، اگر پڑوسی ہے تو انسان کو سپورٹ کرتا ہے. عجیب، مطلب گاؤں دیہات کے لوگوں کا ایمان اتنا خراب ہے کہ سپورٹ میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں. کسی ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، جان چھپانے میں کہ اس کی غلطی، پھر بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یا تو پیسے والا ہے، یا تو پاور والا ہے، یا کچھ پیسے گھس کھلا دیا، کوئی اور ریزن ہے. اللہ، اگر بولے تو حق بات بولے ورنہ خاموش ہو جائے. انصاف کی بات ہمیشہ انصاف کی بولنی چاہیے. ماں باپ کو تب بھی انصاف بولے، آپ بیوی بچوں تب بھی انصاف بولے ورنہ پھر خاموش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نا انصافی نہیں سکھاتا. اگر کافر کے ساتھ بھی کوئی معاملہ، مسلم کافر ہے تو بھی انصاف کیجیے. مسلمانوں کا ساتھ دے کر کے ہم کافروں پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. ہر جگہ انصاف ہے. اور پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ وعدہ خلافی نہ کرے. وعدہ کیا ہے ان کو پورا کرے. اور اس کا اللہ نے کہا کہ جو بھی مرد، اچھی زندگی ہے نا، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی اچھی ملے، لائف اچھی ہو، سیٹل ہو، اچھی لائف ہو، اچھی زندگی ہو. تو اللہ نے نسخہ، طریقہ بتا دیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا یا کرے گی اور وہ مومن ہوں گے اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں اچھا عمل کرے گا اور کرے گی، تو ہم ان کی زندگی کو بہتر اور بہترین زندگی بنا دیں گے. تو پتہ چلا کہ عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نیک عمل کریں گی آپ تو اللہ آپ کی زندگی اچھی کرے گا. اس میں کہ ہم عورت ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں، اللہ زندگی آپ کو اچھی دے گا. شرط ہے کہ آپ اچھے عمل کریں ایمان کی حالت. مت بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آپ اچھے عمل کرتے ہیں ایمان کی حالت میں
تو اللہ زندگی اچھی دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کافر لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا. ایمان کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے اسلام مذہب کو ماننے کے بعد ایمان کی حالت میں ہم کام کریں گے تب وہ قابل قبول اللہ کے یہاں. تو اچھی زندگی چاہیے تو کیا کریں گے؟ عمل صالح، نیک عمل. اگر ہم نیک عمل بھی نہیں کرتے ہیں، خوب دعا، کوشش، آرزو، تمنا کہ ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا. آرزو اور تمناؤں میں بہت سارے مسلمان جی رہے ہیں. جھوٹ ہے تمناؤں میں، غلط ہے. تمناؤں سے چیزیں نہیں ملتی ہے، بلکہ عمل، کوشش، محنت. جیسے کمانے کے لیے محنت، کھانا پکانے کے لیے محنت، کپڑا دھونے کے لیے محنت، اسی طرح عبادت میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. عبادت میں بھی محنت ہے، اور جتنی محنت سے بات کریں گے، شوق سے بات کریں گے، اچھے سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے قبول فرماتا ہے اور کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے. تو بہتر زندگی اگر ہمیں چاہیے، نیک عمل کریں. اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کی زندگی کو بہتر اور بہترین بنا دیں. اللہ ہم سب کی زندگی کو بہتر بنا دیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھو. جب کبھی ہم قرآن پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر قرآن کی تلاوت کریں. آگے اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام پر ہے، اگر کوئی اس کو زبردستی کرے، کوئی کفریہ بات بولنے کو کہے تو انسان بول سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس سے وہ انسان کافر نہیں ہو. لیکن دل ہمارا کس پر مطمئن ہو؟ اسلام پر، ایمان پر. ٹھیک ہے، تو دل اسلام پر، ایمان پر مطمئن ہے. لیکن منہ سے اگر ہم کوئی بات بول دیں کفر والا، اگر کوئی جسمی کرا تو ایسا بول سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں سے گزر رہے ہیں، کوئی پکڑ لے آپ کو کہ جے شری رام بولو، یا مثلا کچھ اور بولو، کوئی بھی بات جس سے انسان کافر ہو سکتا ہے، یا کفریہ بات ہے، شرک والا بات ہے. اگر نہیں بولو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے، ایسا کوئی کافر پکڑ کے اگر بول رہا ہے آپ کو تو آپ بول سکتے ہیں. آپ سے جو بلوائے آپ بول سکتے ہیں، لیکن وہ منہ سے بولیں، بس دل سے نہیں. دل سے ماننا کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، غلط ہے، حرام ہے. دل میں پسند کر رہے ہیں کہ یہ ایمان سے ہم خوش ہیں، اسلام سے خوش ہیں، اللہ کے رسول سے خوش ہیں. بس زبان سے ہم بول دے رہے ہیں کفر والا بات، شرک والا بات، تاکہ ہماری جان کو چھوڑ دے، ہمیں نہ مارے. تو ایسا کچھ بھی منہ سے بول سکتے ہیں اگر آپس وسطی کیا جا رہا ہے، جان کا خطرہ ہے تو. لیکن دل سے نہیں بولنا. اگر ہم دل سے مان لیے تو پھر غلط ہے، تو انسان کافر ہے. دل سے اگر نہیں بولا ہم نے، صرف زبان سے ہم نے کفریہ الفاظ اگر بول دیا ہے کسی کے دباؤ میں آ کے کہ ہماری جان بچ جائے، ہمیں مارے نہیں، تو ایسا جائز ہے، کر سکتے. امت کا اس بات پر اجماع ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر صرف منہ سے انسان کفر والا بات کوئی بول دے اپنی جان بچانے کے لیے، اور دل سے اگر نہ بولے یہ بات، تو پھر ایسا انسان کافر نہیں ہوگا، اسلام سے نہیں نکلے گا. وہ کفر والا بات بول سکتا ہے اپنی جان کو یا اپنی عزت کو بچانے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ. بہت عظیم آیت ہے، یعنی اس کے اندر اصول، قاعدہ، قانون بتایا گیا ہے دعوت و تبلیغ کا. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ بلانا کس طرف ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف، نہ مسلک کی طرف، نہ مذہب کی طرف، نہ اس کی طرف، نہیں، نہ اکابر کی طرف، نہ بزرگوں کی طرف. کس طرف بلانا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینی. دوسرے حکمت کے ساتھ. ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ، موقع محل کو دیکھ کے. حکمت بہت ضروری ہے. اور واضح نصیحت اچھے طریقے سے، یہ گالی گلوچ کر کے، لان تان کر کے، گالیاں کچھ لوگ دیتے ہیں بدعتیوں کو، یہ دلال ہے تو ایسا ہے تو ویسا، استغفر، غلط بات ہے. یہ فلاں گالی لوگوں کو دے دیتے ہیں غصے میں آ کے، اور نہیں کرنا چاہیے. صاحب جذبات میں نہیں آنا کسی کو بھی، وہ بدعتی ہو یا کافر ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو، گالی نہیں دینا کسی کو بھی. ہم پیار محبت سے، حکمت سے، اچھے الفاظ کے ساتھ ہم اسے سمجھائیں، نرمی کے ساتھ، کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو اس سے ہمدردی ہے، ہمدردی سے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کاش کو مسلمان ہو جائے، کاش کو توحید سن پائے. یہ ہمارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے. یہ دشمنی، کینہ رکھ کر کے، لڑائی کے انداز میں گالی گلوچ کر کے، لان تان کر کے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، واضح و نصیحت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. اور اخیر میں جو دعا آیتیں دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، اور کیا خوشخبری دی بتائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی نبی آپ صبر کیجیے، اور آپ اللہ کی توفیق کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غمگین نہ ہو ان کے معاملات کو لے کر کے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، یا یہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں، چال کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ دل تنگ نہ کریں، پریشان نہ ہو. تو اس آیت سے بھی کئی عقیدے کی بات پتہ چلی. ایک صبر کرنے کو کہا گیا، دوسری یہ کہ آپ صبر، اے نبی آپ صبر نہیں کر سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر. وہ صبر کے لیے بھی اللہ کی توفیق چاہیے،
اور ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو پھر کوئی بابا اولیاء کیسے کہتے ہیں کہ اولاد دے دے گا، رزق دے دے گا، پریشانی دور کر سکتا ہے؟ نبی کو بھی صبر اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ صبر نہ دے اور صبر کرنے کے اللہ توفیق نہ دے. سبحان اللہ، کتنی عقیدے کی بات کو اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا. اس لیے کہتے ہیں نا قرآن پڑھنے کی چیز ہے، جسے تلاوت کی نہیں ہے، ترجمہ سے پڑھا جائے، تفسیر پڑھی جائے، اس کا درس سنا جائے، مسئلہ مسائل عقیدے کی بات ہے، ہماری رہنمائی قرآن کے اندر ہے. قرآن کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بس پڑھ لیا، تلاوت کرو، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، چوم لیے اور رکھ دیے. نہیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا گیا. اور آخری جو آیت میں اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے. نیک لوگ پریشان ہوں یا کافر ستار ہیں تو پریشان نہیں ہونا ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے. یہ ظالم، یہ کافر یا بدعتی خرافاتی اگر تنگ کرتے ہیں توحید والوں کو، سنت والوں کو، یا مومنوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں تو انہیں پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لہذا کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی ہمارا سپورٹ کرے یا نہ کرے، اللہ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. بس ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کر دے، توحید اور سنت پر رکھے، اور ہر طرح کی شرک، کفر اور نافرمانی سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.